بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کا بابا آدم نرالا ہے۔ ہم وہ کرتے ہیں جو دنیا میں عالمی سطح پر نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اس دانشور کے الٹ بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کا ایک بیان سامنے آیا جس پر شدید تنقید کی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو عمران خان کے مخالف ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جب خواتین مختصر لباس پہنیں گی تو پھر مرد ان کنٹرول ہوں گے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈسکو نہیں ہے، کوئی کلب نہیں ہے۔ پاکستان وہ معاشرہ نہیں ہے جو مغربی معاشرہ ہے۔ پاکستان کی اقدار کچھ اور ہیں، اخلاقیات کچھ اور ہیں۔ مغرب میں آپ کو پرمیسو سوسائٹی نظر آتی ہے، سیکس فری معاشرہ نظر آتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا اب تک تو ممکن نہیں ہے۔ عمران خان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ خواتین مختصر لباس پہنیں گی تو مردوں پر اس کا اثر تو ہوگا، اس پر خواتین نے، لبرل خواتین نے، آنٹیوں نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ ان کی طرف سے عمران خان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ان میں شیری رحمان شامل ہیں، ان میں مریم اورنگزیب شامل ہیں اور مسلم لیگ نون ہی کی ہینا پرویز بٹ شامل ہیں۔ یہاں پہ عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کیسے کہہ دیا کہ خواتین لباس مختصر نہ پہنیں۔ یہ خواتین کی مرضی ہے، یہ وہی خواتین ہیں جو اب میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی ہیں۔ ان کی طرف سے عمران خان کے اس بیان کو بڑے ہی غیر سنجیدہ طریقے سے لیا گیا ہے۔ اس پر سمیہ راحیل کی طرف سے بھی قاضی حسین احمد کی بیٹی ہیں، ان کا رد عمل آیا ہے۔ ان کا تعلق بھی اپوزیشن جماعت سے ہے، لیکن ان کی طرف سے سچ کا ساتھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کے اس بیان کی تائید کی ہے کہ پاکستان میں مسلم معاشرہ ہے، یہاں پہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ خود بھی نقاب لیتی ہیں اور نقاب کی وہ حمایت بھی کرتی ہیں، لیکن لبرل آنٹیاں، خونی آنٹیاں، وہ اس کی شدید مخالفت کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان ہوتا کون ہے ایسی بات کرنے والا۔ یہی بات اگر نواز شریف صاحب نے کی ہوتی، آصف علی زرداری نے کی ہوتی، تو یہی خواتین اس کو زمین و آسمان کے قلابے اس کی حمایت میں ملا رہے ہوتے، لیکن کیونکہ عمران خان نے یہ بات کی ہے اور درست بات کی ہے تو ان کو آگ لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کون ہوتا ہے ایسی بات کرنے والا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عریانی اور فحاشی یہ جنسی جرائم کی ایک وجہ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عریانی اور فحاشی یا عمران خان نے جیسے کہا کہ مختصر لباس اگر پہنا ہوگا تو اس کا مرد پر اثر ہوگا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ برائی کی جڑ ہی یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور سچ ہے کہ پاکستان میں جو درندگی کے، جنسی درندگی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی شامل ہے جس کا عمران خان نے تذکرہ کیا ہے۔ تو مجھے یہاں پہ ایک واقعہ بھی یاد آ گیا۔ یہ خواتین کہتی ہیں کہ ہر کسی کو مرضی کا لباس پہننے کی اجازت ہے، اجازت ہونی چاہیے۔ عمران خان کون ہے، فلاں کون ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی خواتین پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتا۔ ان کا دل کرے تو سکرٹ پہن لیں، ان کا دل کرے تو چڈی پہن لیں، ان کا دل کرے تو بے لباس ہو جائیں، کوئی لباس بھی نہ پہنیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ شرم اور حیا انسان کے اندر ہونی چاہیے، بظاہری پردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ان کا موقف ہے ایسی آنٹیوں کا جو میرا جسم میری مرضی کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی قطعی طور پر تائید نہیں کی جا سکتی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کسی ٹرین میں ایک بزرگ سفر کر رہا تھا، اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا کہ عورتوں کو نقاب لینا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ بے پردگی سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہہ دیا بابا جی پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے، پردہ دل کا ہونا چاہیے، ظاہری پردے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری پردے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ آنکھ کا جس طرح سے ہمارے معاشرے میں بھی عموماً لوگ کہہ دیتے رہے ہیں۔ اس بزرگ نے اپنے تھیلے سے ایک آم نکالا، کچا آم ان کے پاس تھا، نہ جانے کس لیے وہ رکھا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ مثال کے طور پر کام آ گیا۔ انہوں نے اس آم کو چاقو یا چھری کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا۔
جیسے جیسے وہ آم کاٹ رہے تھے تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ تو بزرگ نے کہا بھئی آپ کے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے وہی کہا جی آپ آم جو کاٹ رہے ہیں۔ تو بزرگ نے پھر یہی کہا کہ ایسا یہ فطری عمل ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے خواتین اگر بے پردہ ہوں گی تو مردوں کے لیے اسی طرح سے ہوگا جس طرح بزرگ نے وہ مثال دی تھی۔ تو بہرحال ہم خواہش یہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں پرمیسو سوسائٹی کا کوئی بھی یہاں پہ پیش رفت اس حوالے سے نہ ہو، اس کو فروغ نہ دیا جا سکے، ملنا ہی نہیں چاہیے۔ بہرحال اگر لبرل آنٹیاں ایسا چاہتی ہیں تو یہ اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کر سکتی ہیں، اور پھر ہم کوئی ایسی مثال نہیں دینا چاہتے جن سے ان لوگوں کی زیادہ دل آزاری ہو۔ ہمارے سامنے بہت کچھ آتا ہے، مغرب میں تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ یہ مغرب کی نکالی کرنے کی کوشش کرتی ہیں خواتین ایسی، مغرب میں تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ بچہ شادی سے پہلے ہوا ہے یا شادی کے بعد ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس ویڈیو سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔